اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بدأ بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ اقتداء بأحسن النظام وعملا على حدیث خیر الانام علیہ وعلى آلہ التحیۃ والسلام وهو كل امر ذی بال لم يبدأ بحمد اللہ فهو اقطع والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا او حکما کصفات الباری تعالی واللام فیہ للجنس او للاستغراق ويحتمل ان يكون للعہد اشارة الى الحمد المحبوب والمرضی له تعالی المذکور فی قوله تعالی قوله علیہ السلام الحمد للہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضاہ واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتہما لکونہا دالۃ علی الثبات والدوام وقدم الحمد لأنہ مناسب للمقام وہی فی الاصل جملۃ فعلیۃ فیکون انشاء للحمد۔ اچھا، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعد ابتدا کیا تیمن بالتسمیہ کے بعد۔ تیمن بالتسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ سے برکت حاصل کرنا۔ اب جہاں پر یہ تعارض آتا تھا، اس تعارض کو انہوں نے ایک اپنے الگ طریقے سے تعارض کو دور کیا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ بھی ابتدا ہے اور حمد شریف سے بھی ابتدا ہے، اور دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتے ہیں اور اس کو خطبے کا حصہ نہیں بناتے، خطبے کا حصہ نہیں بناتے، اور الحمدوں کو خطبے کا حصہ بنا دیتے ہیں، جز بنا دیتے ہیں۔ تو اب بسم اللہ کو شروع میں لکھیں گے برکت کے طور پر، تاکہ بسم اللہ سے ہم کیا کر لیں، برکت حاصل کر لیں، اور ابتدا الحمد سے۔ تو اب دونوں کیا ہو گئے، بسم اللہ بھی آ گئی اور الحمد شریف بھی آ گئی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کہا، بعد التیمن بالتسمیۃ، بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد ابتدا کی، بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ابتدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اقتدا کرتے ہوئے بأحسن النظام، بأحسن النظام قرآن کو کہہ رہے ہیں، قرآن پاک بأحسن النظام پر کی اقتدا کرتے ہوئے، وعملاً، آپ بین سطور دیکھیں تو نیچے آپ کو ملے گا وَهُوَ القرآن بأحسن النظام، وعملاً، عمل کرتے ہوئے، سمجھ آئے، یہ بن رہے ہیں اقتدان اور عملاً یہ مفعول لہو بن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے یہ کیا ہیں، منصوب ہیں۔ آپ کو سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو عمل کرتے ہوئے علی حدیث خیر الانام، مخلوق میں سب سے بہترین کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، یعنی حضور کی حدیث بھی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ سے کیا کر لی، ابتدا کر لی۔ اچھا، وہ روایت کون سی ہے، وہ حدیث کون سی ہے جو ابھی بتائی ہے، وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، عظمت والا ہر کام جس کی لم یبدا ابتدا نہ کی جائے، بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے حمد سے، وَهُوَ أَقْطَع، وہ کیا ہوتی ہے، وہ کٹی، دم کٹی ہے، جیسے مطلب اس کا وہ ناقص ہے، وہ کیا ہے، وہ ناقص ہے۔ اچھا، والحمد، تو اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ حمد میں یاد رکھیں وہاں یہ چار چیزیں بتا رہے ہیں، ایک الف لام پر باس ہوگی، ایک حمد پر باس ہوگی، ایک لفظ اللہ پر باس ہوگی، پھر باس ہوگی کہ لفظ اللہ کو مقدم کیوں نہیں رکھا، حمد کو مقدم کیوں کیا ہے، اس پر باس ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب حمد پہلے تھی، الف لام جو ہے اس کو انہوں نے، چونکہ الف لام پہلے آ رہا تھا، تو الف لام پہلے آ رہا تھا تو پہلے ان کا ذکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے حمد کا پہلے ذکر یہاں پر شروع کر دیا۔ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ جو الف لام ہے وہ لاحق کے درجے میں ہے، کس کے درجے میں ہے، لاحق کے درجے میں ہے، اور حمد کیا اصل کے درجے میں ہے، اور جو اصل ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، لاحق بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حمد کو پہلے ذکر کر دیا،
ٹھیک ہے. اور حمد کا معنی کیا کریں؟ والحمد والوصف. حمد وہ وصف ہے، وصف کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. وہ حمد وہ ہے وصف ہے بالجمیل، وصف بالجمیل یعنی اچھی خوبی، اچھی خوبی علی جمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر وصف جمیل کرنا، حقیقتاً حقیقی طور پر کرنا، او حکمن یا حکمن کرنا، یہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمد بن جاتا ہے. لیکن کون سی ہو؟ جمیل اختیاری ہو، اختیار میں ہو، جمیل اختیاری ہو. مثلا جیسے زید کالا ہے یا زید گورا ہے، سمجھا؟ بکر خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. اب خوبصورتی بکر کے اختیار میں ہے، بکر کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے. تو اب جو اس اللہ کے اختیار پر جو بندہ اچھی بات کرے گا، ذکر حسن کرے گا، وہ حمد بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اختیار میں ہے کہ اب وہ چاہے تو لے سکتا ہے، چاہے تو نہ لے. سمجھ آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ جمیل اختیاری ہے، اسے حقیقتاً کہتے ہیں. اور حکمن کا صفات الباری، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اب یہ جو صفات ہیں، یہ صفات کیا ہیں کہ یہ اختیاری ہے نہیں، یہ جمیل اختیاری نہیں، یہ اختیاری صفات نہیں ہے، یہ حکمن ہے. یہ کیا ہے؟ حکمن. تو حکمن کیا ہے؟ حکمن کی مثال دے کر انہوں نے کہا صفات الباری، یعنی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو وہ صفات ہیں جو جمیل اختیاری ہیں، ایک وہ ہیں جو اس سے خارج ہے. مطلب وہ کون سی ہیں؟ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات اپنی اس کی ذاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حقیقتاً وہ جو جمیل اختیاری ہیں اور جو جمیل اختیاری نہیں ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمن. حکمن کہہ رہے ہیں.